تدبیر کے دست زریں سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ دوستو، یہ عالم اسباب ہے، سبب کی جگہ ہے۔ جب تک ہم سبب اختیار نہیں کریں گے، ہم سورسز نہیں اپنائیں گے، تب تک قدرت ہماری مدد نہیں کرے گی، کیونکہ یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم محنت کرو، کوشش کرو، تدبیر سوچو، آئیڈیا سوچو، دماغ کو دوڑاؤ، تم کو سینسیبل دے رکھا، عقل مندی دے رکھی ہے، خرد مندی دے رکھی ہے، آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا ہے، تو آپ سوچو، اور آپ سوچ کر کوئی قدم اٹھاؤ گے تو میں آپ کو کامیابی دوں گا۔ اس دنیا کے اندر آپ کو رہنا ہے تو آپ کو دنیاوی اسباب اختیار کرنا پڑے گا۔ آپ کسی کا بھی مد مقابل بننا چاہتے ہو، کمپیٹیٹر بننا چاہتے ہو، کسی کا دفاع کرنا چاہتے ہو، تو آپ کے پاس بھی وہی اسلحہ، وہی دماغ، وہی اسباب ہونے چاہیے، تب جا کر تم اگلے کا دفاع کر سکتے ہو، ڈیفینس کر سکتے ہو، مقابلہ کر سکتے ہو۔ اور اگر آپ نے اس کا تیاری نہیں کی ہے تو پھر آپ کو پچھتانا پڑے گا، کف افسوس مسلنا پڑے گا، اور دشمن کی پلاننگ کے آگے آپ زیر و زبر بنیں گے، جیسا کہ بن رہے ہیں۔ 57-58 کنٹری ہوتے ہوئے 1 ارب 90 کروڑ کی آبادی اور اکثریت رکھتے ہوئے اس وقت مسلم قوم کی حالت کیا ہے؟ ایک مجبور محض نظر آ رہی ہے، ایک غلامی کی زندگی گزارنے کے اوپر مجبور ہے۔ بڑی بڑے پاوروں کا اس کے اوپر فورسز کا اور امپریشن کا اس کے اوپر اتنا افیکٹ اور اتنا امپیکٹ پڑ رہا ہے کہ بس وہ دبی دبی نظر آتی ہے، اپنے حق کی آواز کو بھی بلند نہیں کر سکتی۔ ان کے بھائیوں کے ساتھ، اس کی امت مسلمہ کے ساتھ جنوسائڈ ہو رہا ہے، نرسنگار ہو رہا ہے، اور دیکھ رہی ہے، مجبور محض بن رہی ہے۔ بچوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر ظلم اور استبداد اور ایکسٹریمزم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کھلے عام لائف جنوسائڈ چل رہی ہے۔ معصوم بچے، 15,000 بچے شہید ہو چکے ہیں، 20,000 سے اوپر بچے مسنگ ہو چکے ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ حاملہ عورتوں کے اوپر ظلم کس طریقے کا ہو رہا ہے، بوڑھے بزرگ آدمی کے اوپر کس طریقے کا ظلم ہو رہا ہے۔ فلسطین کے اندر آپ اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں، واقف ہیں، لیکن عام پبلک کی تو بس دعائی کر سکتی ہے، اور کیا کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارے وہ حکمراں جو جنگ کو روک نہیں سکتے، اپنا پریشر ڈال نہیں سکتے، کم سے کم ان کے معصوم بچوں کا جو جنوسائڈ ہو رہا ہے، اور آپ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، مرغ و مسلم کھا رہے ہیں، ان کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں مل رہا ہے، بچے گھاس کھانے کے اوپر مجبور ہیں۔ اس طریقے کی جو پورا لائف اس کا چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا اس سے واقف ہے، اچھی طریقے سے پریچت ہے کہ کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر۔ لیکن ہم مجبور محض بن کے بیٹھے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں، ہمارے پاس سائنس کی فیلڈ کے اندر ہم نے کوئی کمال حاصل نہیں کیا، ہمارے پاس وہ اسلحہ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس وہ سورسز ہے ہی نہیں، ہمارے پاس وہ پاور ہے ہی نہیں۔ ہم جن کے پاس پاور ہے ان کے غلام بن کے بیٹھے ہیں۔ کیا دولت کی کمی ہے؟ کیا اسباب کی کمی ہے؟ کچھ نہیں، لیکن ہم خواب غفلت کی نیند میں سوتے رہے، اور وہ جو ہمارا مد مقابل تھا، ہماری جو اپوزٹ سائڈ تھی، انہوں نے پاور حاصل کی، دنیا کے اندر ٹیکنالوجی حاصل کی، سائنس کی فیلڈ میں انہوں نے کمالات حاصل کیے۔ آج ہر طریقے سے وہ سکسم ہیں اس فیلڈ کو فائٹ کرنے کے اندر، اور ہماری قوم کچھ نہیں کر پا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تماشا آرائی بن کے بیٹھی ہے۔ ساری انجمنیں، ساری سنستھائیں، ساری جماعتیں اس وقت، چاہے وہ علماء کرام کی ہو یا اقلیت کی یا مائنورٹیز کی جو تنظیمیں بنا رکھی ہے اور جو آرگنائزیشن بنا رکھے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اور جو غیروں کے بھی تھے، جن کا یہ کہنا تھا کہ ہم دنیا کے اندر انصاف قائم کریں گے، عدل و انصاف و نیا قائم کریں گے، آج وہ بھی خاموش نظر آ رہی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹ واچ، اس طریقے سے WHO یا ریڈ کراس ہو یا کوئی جو بھی عالمی تنظیمیں تھیں بچوں کے لیے، جنگ و جدال کے لیے، ان کے جو نیم تھے، ان کے جو اصول تھے، ان کے جو قواعد تھے، ان کے جو ضوابط تھے، وہ کھلے عام اس کی دھجیاں اڑائے جا رہی ہے ایک سپر پاور کی طرف سے، اور ساری دنیا خاموش نگاہوں سے، ٹک ٹکی نگاہوں سے اس کو لائف دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے۔ اور دیکھو دوستو، آج ان کا نمبر تو کل تمہارا نمبر بھی آ سکتا ہے، اب آنے والا ہی ہے، نزدیک ہی آ گیا ہے۔ لیکن کب تم خواب غفلت سے اٹھو گے، کب اس کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں سوچو گے، امت کے بارے میں فکر مند بنو گے؟ وہ اللہ کے نبی جن کو امت کی خاطر راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، اللہ کے حضور میں روتے رہتے تھے، سجدہ کرتے رہتے تھے، امت کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے، وہ امت آج آپ کے سامنے ان کا جنوسائڈ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، بچوں پہ، عورتوں پہ، بوڑھوں کے اوپر، ان کی ہاسپٹل توڑ دی، ان کے مکانات نست و نابود ہو گئے،
ان کے سارے جو سورسز تھے وہ ڈسٹروائے ہو گئے، اور آج وہ آسمان کی چھت کے نیچے مجبور محض ہو کر گھاس کھانے کے اوپر مجبور ہے۔ اس طریقے کی فاقہ کشی ہو رہی ہے، اور تم مرغ و مسلم کھا کر صرف دعائیں کرتے رہتے ہو۔ اللہ کو کل کیا جواب دو گے قیامت کے دن، جب انصاف کا دن قائم کیا جائے گا، جس کو ججمنٹ ڈے کہا جاتا ہے، قیامت کا دن؟ اس دن تم کیا جواب دو گے؟ فلسطین کے بچوں نے اگر آپ کا گریبان پکڑ لیا کہ آپ تو مرغ و مسلم کھا رہے تھے، آپ تو عیشی کے اندر آرام فرما رہے تھے، اور ہم دھوپ کے اندر آسمان کی چھت کے نیچے اس طریقے کا ظلم برداشت کر رہے تھے، آپ نے ہماری خاطر کیا کیا؟ 57-58 کنٹری ہوتے ہوئے ساری دولتیں ہمارے پاس، سارے اسائس ہمارے پاس، لیکن ہم کچھ نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمیں دنیا کا علم سیکھا ہی نہیں۔ دنیا کے اندر کس طریقے سے راج آتا ہے، دنیا کے اندر کس طریقے سے دشمن کو زیر و زبر کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم بالکل ایک مجبور محض بن کے رہ گئے۔ ہم نے کوئی سورسز نہیں اپنائے، کوئی ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ہم نے کوئی کمال نہیں کیا، کوئی سائنس کے میدان میں ہم نے کوئی عجوبات نہیں حاصل کیے، تو آج ہم لوگ آپ ایک ظالم کے سامنے مجبور محض بن کر بیٹھ گئے ہیں، اور دنیا کی جو طاقتور حکومتیں ہیں، پاور ہے، ان کا فورسز ہمارے اوپر اس طریقے سے ہے کہ ہم مرغوب ہو کر ان سے مجبور محض ہو کر خود کے دفاع کے لیے ہم نے خاموشی کو اختیار کر لیا۔ لیکن دوستو، یہ خاموشی کام نہیں آئے گی، یہ خاموشی نہیں، یہ تمہاری بزدلی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ایک بھائی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، دوسرا بھائی اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمام مومن ایک بدن کے حصے کے مانند ہیں، اگر کہیں بھی مومن کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو یوں سمجھو تمہاری خود کی تکلیف ہے، ایک بدن کے حصے کے مانند بتایا۔ لیکن آج ہماری کیا حالات ہو گئی ہے، آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ ہی رحم کرے دوستو۔ خواب غفلت سے اٹھو اور امت کی فکر کو رکھو دل کے اندر، ٹھیک ہے؟ جن کے دلوں کے اندر امت کی فکر نہیں، وہ ڈھور ہے، انسان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، پیٹ تو اپنا جانور بھی بھر لیتے ہیں، لیکن دوستو انسان وہ ہے جو ایک انسان کی ہمدردی کو رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، امت کی فکر پیدا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔